ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کا سلوک کیا گیا، بارہا کیا گیا بلوچستان میں، اسپیچلیس ہیں ہم۔ کیوں کیا گیا؟ بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں، لوگ مختلف رنگ دے رہے ہیں اس کو۔ کوئی اتنے بڑے ایکشن کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے گھر کو تباہ، یعنی پاکستان ہمارا گھر ہے نا، اس کو ہلانے کے لیے کیا گیا۔ ہم اس کو بالکل سکیر کے لوگوں کی باتوں میں، کچھ لوگوں کی باتیں اس کو وہ صرف ایتھنک لیول پہ لے آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف شیعوں کا قتل ہوا، کوئی کہہ رہا ہے اس کمیونٹی کا قتل ہوا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت کم لوگوں سے یہ سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا، کوئی اس کو صوبائی لیول پہ لے کے آ رہا ہے۔ یہ اٹس لارجر دین شیعہ، دس از لارجر دین بلوچستان، دس از لارجر دین ہزارہ۔ یہ ڈی سیبلائزیشن پاکستان کے لیے ہو رہی ہے۔ وین یو سے کہ ہزارہ کو مارا تو آپ نے ایک چھوٹا کر دیا معاملہ۔ بھائی اگر شیعہ مرے گا یا سنی مرے گا یا بریلوی مرے گا یا عیسائی مرے گا یا ہندو مرے گا، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کچھ عرصے پہلے 14 پنجابیوں کو نکال کے صرف اس لیے مارا گیا تھا کہ وہ پنجاب کے ہیں، اور کہا گیا تھا کہ تم یہاں نہیں آ سکتے۔ اگر پنجاب ہڑتال کر دیتا اور کہتا ہے ایسی کی تیسی آپ نے پنجابیوں کو مارا ہے، یہ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے، کیا ہوتا؟ کیا ہو جاتا؟ اچھا لگتا آپ کو؟ نہیں اچھا لگتا۔ پنجاب بارڈر بند کر دیتا یا دھرنے دے دیتا، یا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اور جو ایف سی کی ایک گاڑی پہ بلاسٹ ہوا تھا، آپ کو پتا ہے اس میں ہمارے ایف سی کے جوان شہید ہوئے تھے، وہ ہرنائی کول مائنز کی چیک پوسٹ تھی۔ تو اگر ایف سی یا پیراملٹری فورسز یا پنجابی یا اور اگر ہم اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دکھا رہے ہیں کہ میرا ہاتھ توڑ دیا، میرا پاؤں توڑ دیا، میرا انگوٹھا مڑ گیا، میرے جگر میں تکلیف ہو گئی، میرے گردے کو لگا دی، امیجن کہ دس ہول باڈی یہ آپس میں لڑ پڑیں اور کہے کہ وہ گردہ کہے کہ تم نے بہت زیادہ ٹھنڈی بوتل پی لی تھی، بہت زیادہ شوگر تھی، میں تو نہیں کام کر رہا، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کیا۔ گردے کا کام ہے نا جسم سے نکالنا ہے۔ لیور کہے کہ میں نہیں کرتا صاحب، تم نے اتنی چکنائی کھائی، اب ایسی کی کون مرے گا بھائی؟ خالی جگر تو نہیں مرے گا، پورا جسم مر جائے گا۔ جو ہم سب پارٹ ہیں پورے پاکستان کے جسم کا، کام کرنا چھوڑے گا، ہڑتال کرے گا، رکے گا، تو سفر کون کرے گا؟ باڈی۔ اور یہ کس کو فائدہ جا رہا ہے؟ بینیفیشری جو کہتے ہیں نا، جب بھی ایک کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس کا کسی کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعی ایسا ہے تو کس کو فائدہ؟ اگر انسیکیورٹی ہوتی ہے بلوچستان میں، کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، تو چائنیز جو ہمارے مہمان بھی ہیں، انویسٹ بھی کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، وہ کہیں گے یار ہم تو یہاں نہیں کر رہے بھیا، ہمارے بندے بھی ہوں، اور چائنیز بھی مرے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو سازش ہو رہی ہے بین الاقوامی پاکستان کے خلاف، سی پیک کے خلاف، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی جب ان کو نظر آ رہا ہے تو ہم تو بدن کا حصہ ہیں، ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ برج نارائن چکبس کا ایک شعر ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ اگر ہم پاکستان کو ایسا کر لینا، جو لیاقت علی خان کا مکہ تھا نا، یہ ہم نے وہ ہتھیلی کھول دی ہے، بہت گیپس آ گئے ہیں صوبوں کے بیچ میں، آپس میں ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو۔ ہمیں چاہیے ہم وہ مٹھی پھر بند کر لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہو جائیں۔ ہم کیوں موقع دیتے ہیں اس طرح کی بات کر کے؟ آپ نے سوچا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے تو پاکستان کا تو مقصد سرو نہیں ہو رہا۔ کس کی زبان ہے یہ؟ کون چاہتا ہے ایسی باتیں ہوں؟ ہندوستان کہہ چکا ہے، جو اسٹیٹ کے دشمن ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں۔ اچھا انٹرسٹنگلی آپ اگر ان سوشل میڈیا پہ جو بھی چیزیں ڈالی جا رہی ان کو دیکھیں تو مجھے تو ہنسی آتی کہ یار یہ تو ہمارا نیریٹو تو نہیں ہے۔ پاکستان تو دیکھا نہیں جاتا، چلے ہیں کشمیر لینے۔ ریلی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستانی کہہ رہے ہیں؟ کون سا ملک ہے جہاں یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی؟ آپ سے میری صرف اتنی سی درخواست ہے، ہر پرسپشن، ہر اینگل سے واقعے کو دیکھیں، اور جو
چیزیں سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جاتی ہیں، جو آپ کو واٹس ایپ پہ مل جاتی ہیں، یا تو تحقیق کریں یا اس کو عقل کے اپنے پیمانے، آپ سب عقل مند ہیں، اس پہ ناپیں نا، ایسے ہی نہ فارورڈ کر دیں کہ آپ چٹپٹی چیز 12 لوگ مر گئے، 12 لوگ، ارے بھائی کہاں مر گئے؟ اس کو بی لٹل، اس مقصد کو چھوٹا نہ کریں. دیکھیں وہ بہت بڑا مقصد لے کے چل رہے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کو مار دیا، ہزاروں کو مار دیا، پاکستان میں ترقی نہیں ہو رہی، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی ایشو ہے، اور یہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، ان سے تو پاکستان نہیں سنبھل رہا، ان سے تو بلوچستان نہیں سنبھل رہا، اور آپ انڈین چینل ان کی نیوز اٹھا لیں، روز شام میں وہ یہ بات کر رہے ہوتے کہ بلوچستان میں جو حال ہو رہا ہے، پاکستان کا کیا لینا دینا، بلوچستان بھی الگ ہونے والا ہے. آپ یہ ان کی بات کو آپ تقویت پہنچاتے ہیں. ایسی بات، خدا را پاکستان ایک ملک ہے، and it's the only country we have. تو ذرا پرسپشنز دیکھ لیجیے. یاد رکھیے گا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ 6 ہے، یہ 9 ہے، یا یہ B ہے. پرسپشن ہے، اور ہم پہ اور آپ پہ یہ فرض بنتا ہے ہمارا آپ کا کہ ہم ہر اینگل سے اس لکھے ہوئے کو پڑھیں. آپ اپنے آپ کو نقصان نہیں دیں گے. اگر کوئی یہ کہہ دے اس پانی میں زہر ملا ہے، آپ نہیں پئیں گے، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، آپ نہیں پئیں گے. تو یہ زہر اپنے گھر کو توڑنے کا آپ کیوں اگل رہے ہیں؟ کیوں پیتے ہیں؟ نہ پیجیے. ایک تو یہ ہو گیا. ان دی اینڈ میں پاکستان کے ہر دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور تمام پاکستانیوں کو یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا، قائد اعظم کے الفاظ ہیں، میرے باپ کے، اس قوم کے باپ کے، جس کی انٹیگریٹی، جس کی آنیسٹی، جس کی گریٹنس دشمن بھی مانتا ہے. قائد اعظم نے کہا تھا، سن لو بھائی، BLA بھارت، سمجھ لو، BLA میں B بھارت کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھو، قائد اعظم نے کہا تھا nobody can undo پاکستان. اور یہ میں کہہ رہا ہوں، اور مجھ سے یہ 23 کروڑ کی عوام کہہ رہی ہے، nobody can undo پاکستان. کوئی لگا لو زور، کئی دفعہ جیتو گے بھی، لیکن آخری جیت پاکستان کی ہوگی. پاکستان زندہ باد. اور دوستو، اگر آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے، پسند آتی ہے، تو دشمن تو کر ہی رہا ہے نا ہمارے خلاف ساری سازشیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجیے. شاید ہم ایک ہو جائیں پھر سے، اور ہم ایک ہو گئے تو سمجھیں بس بیڑا پار ہے.